کو نہیں دیکھتے کیسے بدل کیا گیا، چوپائے کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا، پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے نصب کیا گیا، زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی۔ دوسرا نظام ہے نظام شریعت۔ اب آپ مقصد کی طرف آئیے۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ سب کچھ بنایا، اس کے بعد کیا کہا؟ کہو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار آپ نے یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار نہیں بنائی ہیں، پھر کس لیے بنایا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے وجود پر دلالت کرنے والی ہیں، اور اللہ کے وجود کو سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی، اور اس کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم کو پیدا کیا، نوح کو پیدا کیا، ہود کو پیدا کیا، ابراہیم کو پیدا کیا، موسیٰ کو پیدا کیا، عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اللہ کا آخری پیغمبر امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اللہ کا آخری پیغمبر ایک دین لے کر آیا، ایک دعوت لے کر آیا، ایک میسج لے کر آیا۔ وہ دعوت وہی دعوت ہے جو انبیاء سابقین لے کر آئے، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سارے نبیوں نے کی یہی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود۔ یہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے آخری پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے 23 سالہ زندگی میں مکے مدینے میں رہ کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچایا، رسالت کے فرائض کو انجام دیا، حق کے رسالت کو ادا کیا۔ اب آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ کی دنیا سے رخصتی کا وقت ہوا تو لوگ بے حال ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور ان کا حال یہ ہو گیا کہ لوگ مان نہیں رہے ہیں کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، یقین نہیں آ رہا ہے۔ بڑے سے بڑے صحابہ اس وقت صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے ایک تقریر کی، اور وہ تقریر کیا تھی؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ صدیق اکبر کہنے لگے کہ جو محمد کا پجاری تھا سن لے وہ کہ محمد چلا گیا، دنیا میں اب محمد نہیں ہے۔ جو خدا کی بندگی کرنے والے ہیں وہ جان لے کہ خدا زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، لا یموت ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے۔ صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی اس تقریر کو سننے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شک یقین سے بدل گیا، یقین ہو گیا لوگوں کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، کیا اب دین کے اوپر عمل نہیں ہوگا؟ دین کے اوپر نہیں چلا جائے گا؟ دین چھوڑ دیا جائے گا؟ دیکھیے صحابہ اکرام نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت کو، آپ کی رسالت کی امانت کو
اور نبوت کی امانت کو اس طریقے سے سینے سے لگایا کہ صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے تک دین کو پھیلایا۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ آج قرآن جو ہم کو مل رہا ہے، حدیث مل رہی ہے، آج دین اسلام مل رہا ہے، کہ صحابہ کرام کی کوششوں اور ان کے ایمان کے نتیجے میں مل رہا ہے۔ قرآن کا کوئی تصور نہیں ہے بغیر صحابہ کے، اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے بغیر صحابہ کے، اتحاد کا کوئی تصور نہیں ہے بغیر صحابہ کے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اب یاد رکھیے دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں، سارے نبیوں کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نبوت کی ذمہ داریاں امت کے اوپر ڈالی گئی ہیں۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے کام کا ذمہ دار بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہ کام لیا گیا کہ جو نبیوں سے لیا جاتا تھا۔ بعد نبوت بند ہو گیا، لیکن نبوت کا کام، نبوت کی ذمہ داری باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دین کو سنبھالا، قرآن کی حفاظت کی، حدیث کی حفاظت کی، دین اسلام کو کامیابی اور ترقی دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب کوئی نبی بھیجنا نہیں ہے، اب جو کام لینا ہے وہ صدیق اکبر سے لینا ہے، فاروق اعظم سے لینا ہے، خلفائے راشدین سے لینا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا فتنے نہیں پیدا ہوئے؟ آج پوری امت مسلمہ ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے باہر، فرانس میں، امریکہ میں، اسرائیل میں، افغانستان میں، عراق میں، دنیا کے سارے ممالک کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک جرم ہے۔ وہ جرم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کا کلمہ۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشین گوئی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم کو پوری دنیا اپنے حملے کے نشانے پر لے لے گی اور تمہاری حیثیت نالے کے جھاگ کی برابر ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا اس وقت ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، تمہاری تعداد بہت ہوگی، لیکن تمہارے دل کے اندر ایک بیماری ڈال دی جائے، اور اس بیماری کا نام ہے دنیا کی محبت، موت سے گھبراہٹ۔ کیا یہ فتنے جو آج رونما ہو رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نہیں کھڑے ہوئے، صدیق اکبر کے دور میں نہیں کھڑے ہوئے، لیکن اس وقت مقابلہ کرنے والے بلال تھے، اس وقت مقابلہ کرنے والے عمر ابن خطاب تھے، اس وقت مقابلہ کرنے والے معاویہ ابن ابی سفیان تھے، اس وقت مقابلہ کرنے والے عثمان ابن عفان تھے۔ ہمارا جیسا ان کا ایمان نہیں تھا، ان کا حال کیا تھا؟ تپتی ہوئی ریت پر، جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر ان کو لٹایا گیا اور گھسیٹا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اسلام سے باز آ جاؤ، اللہ کا کلمہ چھوڑ دو۔
لیکن انہوں نے اللہ کا کلمہ نہیں چھوڑا، جو انہوں نے اپنے رب سے، اپنے رب کی وحدانیت اور یکتائی کا معاہدہ کیا تھا اور خدا کی وحدانیت اور یکتائی کا کلمہ پڑھا تھا، وہ اس پر قائم رہے، وہ اس پر ڈٹے رہے، وہ اس پر جمے رہے۔ اور جو اللہ کے دین کے اوپر قائم رہتا ہے، جو مستقل مزاج رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو دین سے پیچھے ہٹتا ہے، اللہ اس کی مدد ہرگز نہیں کرتا۔ آج مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سنو، تم سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے، لوگوں نے کہا متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب آنے والی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تم بے ایمان ہو، تمہارے اخلاق گندے، تمہاری نمازیں گندی، تمہارے لباس گندے، تمہارا کیریکٹر گندا، تمہاری زبان گندی، تم مسلمان نام کے مسلمان ہو۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، وہ اسلام کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں اسلام سے لوگوں کو نفرت ہو رہی ہے، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے نفرت ہو رہی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ غیر مسلم ہمارے قریب آ کر کے دیکھتا ہے تو اس کو بدبو محسوس ہوتی ہے اور گھن آتی ہے۔ صحابہ کرام بدر کے میدان میں، جنگ بدر میں کتنی تعداد تھی؟ جتنی آج مسلمانوں کی ہے، بہت تھوڑی تعداد، لیکن ان کی تعداد کی فکر سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمتقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی فکر اللہ سے دعا مانگ رہے، ہمارے آقا دعا مانگ رہے، اور کیا دعا مانگ رہے؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا۔ اے میرے پروردگار، اگر یہ 313 314 ہلاک ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ مصداق تھے اللہ کے تقاضے، اللہ کے مطلوب تقاضے کے۔ اللہ کا کیا مطالبہ ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کے مال اور ان کی جان کو۔ کس کے بدلے میں خریدا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے لیے، جنت لے لو، بہت آسان ہے جنت مل جاتا۔ حدیث ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ اور جن سے اللہ نے سودا کیا وہ کون لوگ ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والے، فیقتلون ویقتلون، جو قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں تو غازی ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے، یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ، منافقین مدینہ، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ کے مشن کو ناکام کر دیا جائے، صحابہ کرام کی آوازوں کو دبا دیا جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
لوگ مکرے کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کی جڑ کو اکھاڑنے کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے چراغ کو، نور ہدایت کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور ہدایت کو پھیلا کر کے رکھے۔ لوگوں کا چاہنا، لوگوں کی تدبیر کرنا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان جو سب سے بڑا دشمن ہے انسان کا، اس کو بالکل یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ حق کا بول بالا ہو اور باطل کچل جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اہل حق مغلوب ہو جائے اور اہل باطل غالب ہو جائے۔ شیطان کی تدبیر یہ ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، امام راضی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے راضی، یہ بتا کہ تو خدا کے وجود کو مانتا ہے؟ امام راضی نے کہا کہ یہ بالکل میرا ایمان ہے۔ شیطان نے کہا کہ اچھا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل دے دی۔ جب انہوں نے دلیل دی تو اس دلیل کو شیطان نے کاٹ دیا، دوسری دلیل دی، دوسری دلیل بھی کاٹ دی، 100 دلیلیں دی اور 100 دلیلیں شیطان نے کاٹ دی۔ اچانک ان کے استاد کو کشف ہوا کہ امام راضی کے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ وہ آئے دوڑتے ہوئے اور آ کر کے کہا کہ اے راضی، تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا ہے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ جب یہ بات کہی تو ان کے استاد نے کہا الحمدللہ۔ کیوں؟ شیطان انسان کے پاس آتا ہے۔ ابھی قرآن مجید کے سلسلے میں بیان ہو رہا ہے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں یہاں پر، قرآن کے قریب شیطان نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا اور یہ کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا، نہ دائیں سے آ سکتا، نہ بائیں سے آ سکتا، شیطان نہیں آ سکتا ہے قرآن پر۔ لیکن قرآن کے پڑھنے والے کے پاس شیطان آئے گا اور بہکائے گا۔ جب شیطان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کیا تو اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ اے اللہ تو ہم کو قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا، قیامت تک کے لیے تجھے مہلت ہے۔ پھر اس نے ایک بات کہی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ہم تیرے بندوں کے سامنے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے، اور تیرے بندوں کو کسی کام کا نہیں رہنے دیں۔ شیطان نے یہ بات کہی، لیکن اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ میرے وہ بندے کہ جو تیرے شر سے بچیں گے، جو تیری غلامی کو حماقت سمجھیں گے اور میری غلامی کو سعادت سمجھیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اور جن کی اللہ حفاظت کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ پیغمبروں کے پاس بھی شیطان آنا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے انہم لہم المنصورون۔ یہ ابراہیم، یہ عیسیٰ، یہ نوح، یہ یوسف، یہ اسحاق، یہ یعقوب، یہ سب فتح یاب ہیں۔ انہم لہم المنصورون۔
وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو ہمارا لشکر ہے وہ ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ جو اللہ کو اپنا دوست بنا لے، مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ جو دوست بنائے گا اللہ کو، جو دوست بنائے گا رسول کو، جو دوست بنائے گا ایمان والوں کو، تو وہ اللہ کا لشکر ہے۔ جو اللہ کا لشکر ہوگا وہ یقیناً غالب ہو کر رہے گا، اور جو اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرے گا اس کو کوئی غم نہیں، اس کو کوئی رنج نہیں، اس کو دنیا کا کوئی ڈر نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ ذرا جائزہ لیجیے، یہ جلسہ اصلاح معاشرے کا جلسہ ہے، یہ جلسہ سیرت النبی کا جلسہ ہے۔ آج ہم کو دعویٰ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت ہے آپ کو؟ حضور سے محبت کون کرے گا؟ جو ایمان والا، جو اخلاق والا، جو ہمدردی اور محبت والا، وہ حضور سے محبت کرے گا۔ اور جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنی حضور سے اس کو محبت ہوگی۔ سب سے زیادہ ایمان صحابہ کا تھا، لہذا سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے صحابہ۔ لیکن حضور سے محبت کا دعویٰ صرف زبان سے اس کا اظہار کر لینے سے نہیں ہوگا، ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں۔ ہماری عملی زندگی کیا ہے؟ جس پیغمبر کے ہم ماننے والے ہیں وہ پیغمبر انسانیت کا پیغمبر، وہ پیغمبر محبت کا پیغمبر ہے، وہ پیغمبر تعلیم اور تبلیغ کا پیغمبر ہے، وہ پیغمبر تزکیہ اور تلاوت کا پیغمبر ہے، وہ پیغمبر خدمت انسانیت کا پیغمبر ہے۔ اے مسلمانوں، تم لوگ اگر حضور کے ماننے والے اور حضور کے چاہنے والے ہو تو تم کو اس طریقے کی زندگی گزارنا ہوگی کہ جو طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا، جو صدیق اکبر کا تھا، جو تمام صحابہ کا تھا، جو بزرگان دین کا طریقہ، جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جس زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، جس زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس زبان سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم گالی کرتے ہیں۔ ایک پاک چیز اگر اس کے اندر ناپاکی کی آمیزش کر دی جائے، ایک جرم پانی میں، ایک بالٹی پانی میں ایک قطرہ پیشاب کا اگر پڑ جائے تو پورا کا پورا پانی ناپاک۔ لہذا اپنے اعمال صالحہ کو